اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 55 and 56۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا۔ حضرت موسیٰ سے ایک اور ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ اب ان آیتوں کو اگر ہم کلوز سرکٹ کیمراز کی مدد سے دیکھیں تو آج کے ایتھیزم کا جواب ان آیات میں ہے۔ انسان کی انیٹ سائیکالوجی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے ان آیات میں کہ انسان کیا چاہتا ہے، اور سمینا و اطانا کی ایکسپلینیشن ہے۔ کیسے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے معجزات دکھائے بنی اسرائیل کو۔ آگے مزید آپ دیکھیں گے کہ قوم میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے سے پہلے جو واقعات ہوئے مختلف پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو آخری واقعہ ہوا، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اور گائے کا خون جب لگایا گیا اور فرعون کے بیٹے کی موت ہو گئی، فرعون کا بیٹا مر گیا اور فرعون شوق میں آ گیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ یہاں سے، اور بعد میں وہ نکلا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے سامنے کتنے معجزات ہوئے۔ سمندر پھٹ رہا ہے، آسمان سے مدد آ رہی ہے، سر پہ بادلوں کا سایہ کیا جا رہا ہے، من و سلوہ اتر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ساتھ میں کتاب بھی دے دی گئی۔ پھر نافرمانی کی معافی دی کہ بچھڑے کو خدا بنا کے بیٹھ گئے تھے، جبکہ اتنے معجزات آ رہے ہیں پھر بھی نہیں مان رہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے۔ موسیٰ ہم تو نہیں مان لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں آ جاتے۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر چل پڑے لوگوں کو۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک چیخنے، ایک کڑکنے کی طرح ان کے اوپر لگا، یعنی کہ انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں برداشت کر سکو گے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک کڑک نے تمہیں آ کر پکڑا تھا۔ پھر کیا ہوا انجام اس کا؟ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اچھا، اس آیت کے پیرامیٹر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن اگلی ہی آیت اس بات کی رد دے دیتی ہے۔ موتکم، اللہ تعالیٰ کے ایک ڈیوائن پلان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسپیشل ایکشن کی وجہ سے ان لوگوں کو موت آئی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ موت کو دوبارہ زندہ کرے۔ ہاں، یہ وقت پہ آنے والی موت سے ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ موت کا جب وقت آ جاتا ہے، اور کبھی بھی سورۃ انبیاء میں آیا ہے کہ جب کسی بستی پر موت آ جائے تو اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ واپس۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے اس کے علاوہ یہ موت آئی تھی، ان کا موت کا وقت نہیں تھا، وہ زندہ کیے گئے۔ پھر دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کو تو میں لایا تھا، میرے لیے ایک اور مسئلہ بن جائے گا کہ اب اس کا جواب دینے لگوں، تو آپ ان کو زندہ کر دیجئے۔ زندہ ہو گئے، تو یہ بھی ایک کھلا معجزہ تھا۔ اس کے باوجود اس طرح کی جو سوالات اور ایکسپلینیشن اور پھر نہ ماننا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایسے ہی ڈسکس نہیں کیے بنی اسرائیل کے واقعات، اس لیے ڈسکس کیے کہ ہماری سائیکالوجی اس کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ ہم لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ آج کا ایتھیزم کیا مانگ رہا ہے؟ انٹلیکچول نشانیاں مانگ رہا ہے۔ انٹلیکچول نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں دے رہے ہیں آسمانوں میں، زمینوں میں، علم کے ذریعے؟ کیونکہ تم سیلفشنس کے ذریعے سے ہی صحیح، لیکن آؤ تو صحیح میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بچانا چاہتا ہے تو تمہیں انٹلیکچول ڈیمانڈ دے رہا ہے، ورنہ ڈیمانڈ کیا ہے؟ سمینا و اطانا، جب سنو و مان لو، جیسے حضرت ابو بکر نے کیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کہ میں ان پر ایمان لایا۔ اور آپ اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کا ایک سمپل فرینڈ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ ان سے انکنڈیشنل محبت چاہتے ہیں، کوئی دلیل نہیں مانگتے۔ دلیل کے بغیر محبت، لوائلٹی ہماری انیٹ سائیکالوجی کی ڈیمانڈ ہے، اور انٹلیکچول ایویڈنس جو مانگ رہے ہیں آج، ان کے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو انٹلیکچوئلزم کے بغیر مانتے ہیں، ہمیں کوئی دلیل نہیں چاہیے، کیونکہ دلیلیں لے کر تو پھر بھی نہیں مانے نا۔ تو انسان کے اندر جو ایک خواہش ہے، ایک خوشی ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ہم مان لیں گے۔ اور اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہی سمجھ میں آیا ہے کہ پچھلے معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی مزید یہ سوالات کیے جا رہے ہیں، اور ان کے سامنے تو معجزات کھلے پڑے تھے، اور آج ہم ایتھیزم کے نام پر معجزات اور انٹلیکچوئلزم کی دلیل مانگتے ہیں کہ جو سامنے نہیں، جو فزیکل نہیں ہے، ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ تو یہ اس
کا بالکل اپوزٹ جیسچر ہے، انسان کے سائیکالوجی کے بھی خلاف ہے، ریلیجیس کے بھی خلاف ہے، اور ہماری لوائلٹی کے سسٹم کے بھی خلاف ہے۔ ہم اس سے زیادہ لوائل ہوتے ہیں جس کے ہم بغیر دلیل کے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے مزید دیکھیں گے کہ ان کے اوپر کیا انعامات ہیں، جس کا ذکر میں نے آپ کو اس آیات میں کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔